بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ 5 اعلیٰ اوصاف قرآن کریم میں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے والذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ معزز سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 5 اوصاف ذکر کیے ہیں۔ اس آیت میں 5 اوصاف کا ذکر ہے کہ ایک مومن اگر ان 5 اوصاف کو اپنی زندگی میں لائے تو اس کی وجہ سے یہ انسان جنت کو پا لے۔ سب سے پہلی جو وصف ہے وہ ہے ينفقون في السراء والضراء، کہ وہ خوشی اور تنگ دستی ہر حالت میں اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر صحت کی حالت میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، چاہے خوشحالی ہو یا تنگی ہو، چاہے غربت ہو یا مالداری، ہر حال میں اللہ رب العزت کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کی ان میں یہ صفت ہے۔ دوسری جو صفت ذکر کی ہے وہ ہے کہ والکاظمین الغیظ، کہ وہ اپنے غصے کو دبا لیتا ہو۔ اس آیت مبارکہ میں یہ نہیں فرمایا کہ اس کو غصہ آتا ہی نہیں، بلکہ اس کو غصہ آتا ہے لیکن وہ اپنے غصے کو دبا لیتا ہے۔ اب غصہ ایک ہوتا ہے دنیاوی کسی چیز پر بندے کو غصہ آئے، ایک ہوتا ہے کسی دینی امور پر غصہ کسی کو آئے۔ دنیاوی امور پر اگر کسی کو غصہ آئے تو اس پر غصے کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن اگر جہاں شریعت کی کسی حدود کو پامال کیا جا رہا ہو تو وہاں اگر بندے کو غصہ آ جائے تو اس غصے کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو اپنانا چاہیے۔ یہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، تو اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہ لے بلکہ غصے کو دبائے، لیکن جہاں شریعت کے حدود کو ٹوٹا یا شریعت کے کسی حکم کی تمسخر و مذاق اڑایا جاتا ہو تو اس وقت غصہ کرنا ضروری ہے۔ تیسری جو صفت ذکر کیا ہے وہ ہے کہ والعافین عن الناس، کہ لوگوں کی غلطیاں معاف کرنے والا ہو۔ ایک شخص اگر کسی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی کچھ لمحات ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کے دل میں پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ قدورت باقی رہتی ہے۔ لیکن اس آیت میں جو لوگوں کو معاف کرنے کا ذکر ہے وہ ہے کہ انسان کے دل سے اس قدورت ہی ختم ہو جائے، بلکہ اس کے دل میں ہی اس کے لیے کچھ نہ باقی نہ رہے اور دل سے ہی اس کو معاف کرے، تو یہ اس انسان کے لیے پھر جنت صفت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ برائی کے بدلے میں اچھائی، کوئی گالی دے تو آپ اس کو دعائیں دیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی سنت ہے۔ احسان، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ ہو، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ خصلت بھی ایک انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہو اور ہمدردی کرنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ بلائی کرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پھر پسند کرتے ہیں۔ اہل جنت کی اللہ رب العزت نے جو 5ویں صفت ذکر فرمائی وہ فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ جب ان لوگوں سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے حق میں کوئی اپنے اوپر ظلم کرے، ذکروا اللہ، تو اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ دیکھیے اہل جنت کی جو 5ویں صفت ہے وہ ہے کہ جب وہ اپنے اوپر، جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا اپنے اوپر وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، مثلا شرک کرتے ہیں یا دوسرے ایسے کاموں میں
مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان گناہ کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ فوراً اس وقت ذکر اللہ اپنے اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں بس، اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو گناہوں پر اصرار کرنا، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، جب ان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو فوراً رب العزت سے معافی مانگتے ہیں اور وہ اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے ہیں۔ تو پانچویں صفت جو ذکر کی ہے کہ وہ ہے کہ مومن کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگے، جب ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ معزز سامعین، یہ تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 تا 135۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ہمیشہ سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔